الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریہ احمد مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی پچھلے ہم گزشتہ پروگرامز کے اندر علم کی بات ہوتی رہی اور سنتے رہے، اور اس پہ آپ نے بڑے منفرد انداز میں خبر اور علم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے کہ علم کی اقسام کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی متعدد اقسام ہیں۔ بعض چیزیں ہمارے علم بنیادی طور پر جاننے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی، خبر صادق نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو وہ ہے تو ایک طرح سے وہ علم، لیکن اپنے اثر اور نتیجے کے اعتبار سے وہ جہالت سے بھی بدتر ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ کہ کوئی ایک واقعہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے اور اس پر اعتماد کر لینا، تو یہ جہالت سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ علم ہمیشہ خبر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کہیں سے پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک خبر ہے۔ اگر وہ میں نے عرض کیا تھا کہ دماغ تک رہ گئی تو خبر ہی رہے گی، اس کی کیفیت اگر دل میں اتر گئی تو علم بن جائے گا۔ صحیح۔ اب وہ خبر کے لیے ضروری ہے کہ خبر صادق ہو، ٹھیک ہے، معتبر ہو، واقعہ کے عین مطابق ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کبھی کسی نبی نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا۔ صحیح۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء کے بھی امام ہیں، آپ کا لقب امی بھی ہے۔ امی جاہل کو نہیں کہتے، امی کا مطلب ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا ہے نا کہ ان پڑھ کو امی کہتے ہیں، نہیں، ان پڑھ ہونا اور بات ہے، جاہل ہونا اور بات ہے۔ صحیح۔ آپ نے کتنے ان پڑھ لوگ دیکھے ہیں جو اپنے امور میں بڑے ماہر ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ کاشتکاری میں، یا ایک ڈرائیور ہے، اسے لکھ پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ گاڑی چلا بھی لیتا ہے، انجن خرابی چھوٹی موٹی ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ تو ان پڑھ ہے لیکن جاہل نہیں ہے، اپنے فن کو جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن کائنات کے سارے علوم کا مصدر آپ کی ذات ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ تو علم کی بنیاد خبر صادق پر ہے۔ جو سب سے بڑی سچی، سب سے سچی خبر ہے وہ انبیاء کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ وہی الہی آتی ہے۔ صحیح۔ اور جو چیز انبیاء سے آگے چلتی ہے وہ خبر صادق ہوتی ہے، نبی صادق اور امین ہوتے ہیں، اور ان کی صداقت اور امانت پہ قرآن گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ تو اصل حقیقی علم جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خبر صادق پر جس کی بنیاد ہو
اور وہ دل میں اتر جائے، اس کی کیفیت محسوس ہو، صحیح، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ ورنہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک وہم ہے، ایک توقع ہے، یہ بھی علم کی قسمیں ہیں۔ یہ امید ہے ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے ایسا ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ ساری جاننے کی اقسام ہیں، اوہام بھی، توقعات بھی، خبر کاذب بھی، لیکن یہ ساری ناقابل عمل ہیں۔ حقیقی علم جسے آپ کہیں گے اس کی دو ہی قسمیں ہیں کہ ایک اس کی بنیاد خبر صادق پر ہو، دوسرا وہ صرف دماغ تک نہ آئے۔ کفار نے جو ایمان نہیں لائے انہوں نے خبر صادق کا تجزیہ بھی صرف دماغ سے کیا، ان کے دل نے کیفیت محسوس نہیں کی۔ صحیح۔ تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ یہ تو آپ کی صداقت پہ خود کافر بھی گواہ تھے کہ آپ نے زندگی میں کبھی اعلان نبوت سے پہلے بھی 40 برس زندگی میں کوئی جھوٹ ثابت نہیں۔ صادق اور امین کہتے تھے، تو پھر کہتے تھے کہ یہ بس ان کے اوہام ہیں، انہیں محض میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ محرومی ہے۔ اور یہ معلومی کیوں ہوتی ہے؟ خبر صادق پہ بندہ کیوں اعتماد نہیں کرتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خواہشات نفس ہوتی ہے۔ بندہ اپنی پسند حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی خبر بھی آئے تو چاہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہو۔ جی بالکل، وہی چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے نا اس کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے، وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اسے کوئی سمجھاتا بھی رہے کہ اس میں نقصان ہوگا تو سمجھتا نہیں یہ جو کہہ رہا ہے میں اسے نہیں مانتا۔ تو حقیقی علم وہ ہے کہ اس کی بنیاد خبر صادق پر اور وہ دل میں، اس کی کیفیت دل میں محسوس ہو۔ جب دل میں جو چیز اترتی ہے اس کی شہادت یہ ہے کہ وہ آپ کے کردار کو بدل دیتی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ علم کے دو حصے ہیں، علم الادیان اور علم الابدان، تو یہ دونوں کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منسوب ہے روایت کہ العلم علمان، العلم یعنی دا نالج، سارا علم جسے علم کہتے ہیں اس کے دو حصے، ایک ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز کا علم، مادے کا علم، علوم دنیا، رزق حاصل کیسے کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، صحت کیسے ہوگی، طب کیا، طبیب کیا ہے، غذا کون سی ہونی چاہیے، سونا جاگنا، یہ پورا جو فزیکل جو سٹرکچر ہے اس کے بارے جاننا۔ اور علم الادیان، نارمیٹو سائنسز، جن کا تعلق عقیدے سے، انسان کے تصورات سے، اس کی توقعات سے، چونکہ جب تک آدمی کی توقعات درست نہ ہوں، ٹارگٹ صحیح نہ ہو تو اس کی عملی زندگی بھی رائے کہاں جاتی۔ صحیح۔ ایک آدمی کو آپ اسلحہ بھی دے دیں، بہت اچھی گن بھی دے دیں، بہت سا امنیشن بھی دے دیں، اور اس کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو تو سارا دن بیٹھ کر گولیاں چلاتا رہے، اسے حاصل کیا ہوگا؟ امنیشن بھی ضائع کرے گا، وقت بھی ضائع کرے گا، اپنی قوت بھی ضائع کرے گا، اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ تو ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اللہ کی رضا زندگی کا حاصل ہے۔ اب اس کے لیے صرف دین ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین ضروری ہے۔ صحیح، کیونکہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، پریکٹیکل لائف جو ہے وہ تو آپ کی دنیا میں ہے، تو نتائج جو مرتب ہوتے ہیں وہ عمل پہ ہوتے ہیں، قول پہ نہیں ہوتے۔ ایک آدمی سارا دن کہتا رہے میں نے کھانا کھا لیا،
کھانا کھائے نہیں تو بھوک نہیں مٹتی، طاقت نہیں آتی، کہنے سے نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ تو جب عمل ضروری ہے نتائج کے لیے تو عمل کے طریقے جاننا بھی اتنا ضروری ہو گئے۔ صحیح۔ وہ طریقے یعنی زندگی کس طرح کرنی ہے، صبح و شام کیسے کرنے ہیں، غذا کیا ہونی چاہیے، حلال حرام میں کیا فرق ہے، نیک بد کیا ہے، حلال پیدا کرنا ہے تو اس کے طریقے کیا ہیں، مزدوری ہے تو اس کی حدود کیا ہیں، تجارت کرنی ہے تو اس کا سلیقہ کیا ہے، ملازمت کرنی ہے تو اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، معاشرے میں انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے پر مجبور ہے، تو ایک دوسرے پر حقوق وارد ہوں گے، ان کی ادائیگی کا کیا اہتمام ہوگا، لوگوں سے معاملہ کس طرح کرنا ہے، گھر سے کس طرح ہے، بیوی سے تعلق کیا ہوگا، والدہ والدین سے کیا ہوگا، اولاد سے کیا ہوگا، پڑوسی سے کیا ہوگا، قوم سے میرا قومی کردار کیا ہوگا، ملکی کیا ہوگا، بین الاقوامی کیا ہوگا۔ تو یہ سارا علم الابدان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب علم ادیان اس سے زیادہ ضروری ہے نارمیٹو سائنسز کا جاننا، میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا، بنیادی سوال ہے۔ کون ہوں میں، کہاں سے آیا ہوں، میرا مصرف کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اگر یہ نہیں جانتا تو پھر تو ایک چوپائی کی زندگی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ جو ہے علم ادیان، اس کی بنیاد علم الابدان پر ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس دین کی ساری بھی خبر ہو تو آپ معاملات کرنے میں نہیں جانتے، ان میں گڑبڑ ہوتی ہے تو دین باقی نہیں رہتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہذا یہ دونوں شعبے مل کر پورا علم کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہماری جو کمزوری ہے جس میں ہم تھرڈ ورلڈ میں شمار ہوتے ہیں، وہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ ہے، اس کا علم نہیں ہے، اور دنیاوی علوم سے بھی ہم بے بہرا ہیں، کیونکہ دنیاوی علوم کی حدود دین مقرر کرتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے لیکن ڈاکٹری کے پیشے میں فرائض کی حدود و قیود کیا ہیں، یہ دین ہے۔ ایک آدمی پروفیسر بن جاتا ہے، لوگوں کو بھی پڑھاتا ہے، لیکن اس کے پروفیشن کی حدود و قیود کیا ہیں، یہاں دین کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو دونوں ہوں گے تو ترقی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے علم ظاہر اور علم باطن ان دونوں میں کیا فرق ہے اس پہ آپ سے رہنمائی لیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جائیے، اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے۔ almurshid.tv پہ آپ کو ریسرچ ورک کرنے کے لیے بہت کچھ مل سکتے ہیں۔ سرچنگ کے بڑے اچھے آپشن ہیں اس کے اندر، حضرت جی کے تراجم انگلش اردو اس کے اندر آپ کو مل جائے گا، ہمارے جتنے بھی گزشتہ پروگرامس ہیں المرشد وہ اس کے اندر مل جائیں گے، اور بہت کچھ آپ کو اس میں ایسا ملے گا کہ جو آپ کی رہنمائی کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی بریک پہ جانے سے پہلے علم کی اقسام پہ بات ہو رہی تھی، اور اب میں چاہوں گا کہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ علم ظاہر اور علم باطن کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، ان کے حصول کے ذرائع کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آگے پھر جو میں نے عرض کیا علم الادیان ہے یا نارمیٹو سائنسز کا جو نالج ہے، یہ اقسام اس کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ علم دین کی دو اقسام ہیں۔ آپ سن کر بھی علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر بھی، پڑھ کر بھی۔ اسی طرح علم دین میں بھی آپ
پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اور بہت سی معلومات آپ کے پاس، آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں، تو یہ علم ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم مخلوق کو نصیب ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں تعلیمات نبوت، صحیح، جو حضور نے یا انبیاء نے زبانی ارشاد فرمائے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام، تعلیمات نے، ان میں قرآن کریم بھی آ جاتا ہے کہ وہ بھی حضور کی تعلیمات میں سے ہے، اور کسی نے تو وہی نہیں سنی، حضور نے سنا، آپ نے بتایا یہ قرآن، ساری حدیث، ساری سنت اس میں آ جاتی ہے۔ ایک بندہ اس ساری کو ازبر کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسے یہ ظاہری علم ہے، علم کی ظاہر قسم ہے۔ اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس کے باطن سے بھی واقف ہو۔ تو علم باطن کیا ہے؟ ان ارشادات میں جو کیفیات ہیں، صحیح، وہ دل پہ وارد ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آیا ایک نگاہ میں وہ صحابی ہو گیا۔ صحابیت بہت بڑا بلند مقام ہے، ہم نادان ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ ہمارے خیال میں ایک بندہ ولی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ جانے ولی ہے کہ نہیں، ہم ولی سمجھتے ہیں، ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں اللہ کی طرف سے، بے شک، لیکن ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اس کے وفات کے بعد قبر کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اور ریشمی غلاف چڑھا رہے ہیں، اور نذرانے دے رہے ہیں، اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور دعائیں مانگ رہے ہیں اس کے وسیلے سے۔ اس کی اولاد کا بھی احترام ہے، اس کے تعلق داروں کا بھی، اس کے مریدوں کا بھی لحاظ ہے۔ ساری دنیا ولی بن جائے تو صحابی کی گرد پا کو نہیں پہنچتی۔ صحیح بات، بالکل ٹھیک۔ یہ صحابی کیسے بن گئے؟ نمازیں ان پر بھی یہی 5 فرض تھیں، قرآن یہی 30 پارے تھا، حدیث شریف بھی یہی تھی، سارا دین یہی تھا۔ وہ جو کیفیات قلب اطہر سے مترشح ہوئی، جن کو ان کے قلوب نے قبول کیا، تو وہ جو جب علم ظاہر ان کے پاس آیا تو اس کی کیفیت بھی آ گئی، اور وہ سراپا تصویر بن گئے اس کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علم باطن یہ ہے کہ آپ نے جو ظاہر سیکھا، سن کر، پڑھ کر، جس طریقے سے بھی جانا، اس کی کیفیات دل میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک جملہ پڑھا، بات غیر موضوع سی ہے، تو آپ کو غصہ آتا ہے، ناراضگی محسوس، نے کیا لکھ دیا؟ صحیح بات، نہ لکھنے والے سے کوئی تعلق، نہ اس جملے سے کوئی تعلق، وہ کیفیت ایک بن جاتی، ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ یار یہ کیا کہہ رہے؟ آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، ایک اینکر بات کر رہا ہوتا ہے یا ایک مہمان بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی غیر موضوع بات کہہ دیتا ہے۔ ہم ٹی وی پہ ہم نے لوگوں کو لڑتے بھی دیکھا۔ جی، اب وہ لڑ رہے ہیں، ایک کسی سیاسی جماعت کا ہے، دوسرا کسی سیاسی جماعت کا ہے، ان کا الگ شور ہے، ہمارا نہ اس سے لینا نہ دینا، لیکن طبیعت میں بیداری آ جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہے یار، انہیں خیال نہیں آتا کہ کتنے معتبر قسم کے لوگ ہیں، کیسا اچھا لباس ہے، لائیو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو پلا پلا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، بالکل صحیح۔ علوم دین کی بھی کیفیات، عظمت الہی کی بات آئے تو دل لرز جائے، محبت الہی کی بات آئے تو دل قربان ہو جائے، اطاعت نبی کی بات آئے تو قلب جھک جائے، اندر وہ بات گھس جائے اور وہ اعمال پر اپنا اثر ڈالے، سایہ فگن ہو اور اعمال اس کے مطابق ہو جائیں، تو یہ علم باطن۔ اب علم باطن جو ہے، چونکہ صحابی وہی بنا جو صحبت میں پہنچا۔ بالکل صحیح۔ تابعین میں بڑے بڑے نیک ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیہ، ان کا اپنا درجہ ہے، لیکن صحابی کے مقام، صحابی خواہ ایک ان پڑھ بھی تھا، تابعین کا بڑا عالم بھی اس کو نہیں پہنچتا، وہ صحابی تھا۔
اس کی کیفیات براہ راست قلب عطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مترشح ہوئی. اسی طرح تبع تابعین کو نہیں پہنچتے. اچھا یہ صحابہ نے صحبت سے حاصل کیا. تابعین تب تابعین بنے جب کسی صحابی کی صحبت میں گئے. صحیح. تبع تابعین بنے جب کسی تابعی کی صحبت میں گئے. صحیح. یعنی ظاہری بات تو آپ کو کتاب سے بھی، ریڈیو سے، ٹی وی سے، خبر سے، بندے کے سنانے سے پہنچ جاتی ہے، لیکن قلبی کیفیت صحبت سے حاصل ہوتی ہے. پھر امت کا ایک کثیر طبقہ جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تابعین سے لے کر آج تک سینہ بسینہ مشائخ کی خدمت میں رہ کر، بیٹھ کر، محنت مجاہدہ کر کے قلب سے قلب میں کیفیات حاصل کی. صحیح. جیسے علم ظاہر کے لیے آپ کو کتاب کا سہارا لینا پڑتا ہے، کتاب پاس ہو پھر استاد کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو اس علم باطن میں بھی کوئی صاحب کیفیات ہو تو اس کی صحبت کا سہارا لینا پڑتا ہے. بالکل صحیح. مکمل علم تب بنتا ہے جب آپ کے پاس کیفیات بھی ہوں، خبر ظاہری بھی ہو، اور وہ ظاہری جو ہے وہ دین کی بھی ہو، دنیا کی بھی ہو، تو یہ العلم دا نالج کہلائے گا. صحیح. بالکل صحیح. تو اس جو یہ علم ہے، علم دین، علم الادیان جو ہے، اس کی یہ دو قسمیں ہیں، علم ظاہر اور علم باطن. ٹھیک ہے. علم ظاہر جو ہے وہ کردار کو اس طرح متاثر نہیں کرتا بغیر علم باطن کے. صحیح. بندہ جانتا ہے یہ کام غلط ہے لیکن خیر ہے پھر بھی کر رہا تھا. بالکل ٹھیک بات. جب وہ علم باطن اس کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس ظاہری علم کے خلاف جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کبھی غلطی سے چلا جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اس کا کفارہ کرتا ہے کہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کمی کو دور کیا جائے. بالکل صحیح. تو زندگی انسان، چونکہ کوئی یہ تو ہمارا آج کا جو ہے سائنٹیفک شعبہ یہ تو کہہ دیتے ہیں انسان ایک جانور ہی ہے، سوشل اینیمل ہے، مل جل کر رہنے والا. انسان جانور نہیں ہے. انسان ایک بہترین تخلیق ہے اللہ کی، جو جانوروں سے لے کر کائنات کے ذرے ذرے کو استعمال کرتا ہے. سبحان اللہ. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہاری خدمت کے لیے. بالکل صحیح. تو مخدوم اور خادم ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. جانور انسان کے استعمال کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، انسان جانور کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک. بہت اچھا. تو یہ مقولہ، یہ تحقیق اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ کیفیات نہیں ہیں، علم باطن نہیں ہے. پھر کیفیات کہاں ہوتی؟ پھر یہ دین سے بھی بے بہرا ہے. بالکل صحیح. صرف دنیا کی ترقی اور دنیاوی علوم نے انہیں یہاں پہنچا کہ انہوں نے انسان کو بھی جانور کہہ دیا. صحیح. اب آپ غیر اسلامی معاشرے میں دیکھ لیں کہ جہاں دین نہیں ہے وہاں جانور اور آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. بالکل ٹھیک بات. کسی کی آبرو محفوظ نہیں، کسی کے حقوق محفوظ نہیں، کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں، کوئی انسان کسی کا کچھ لگتا نہیں. تو جب ان کی زندگی جانوروں کی ہو گئی تو انہوں نے کہا شاید ساری انسانیت ہی ایک سوشل اینیمل ہے. جی ہاں. وہ اپنے آپ کو دیکھ کے انہوں نے اندازہ لگایا. وہ تاریخ پڑھتے مسلمانوں کی، اسلام کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے انبیاء کو ہی سمجھ لیتے تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ جانور انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں، انسان جانور نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح بات. جانور انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے کہ انسان کوئی اوپر کی چیز ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ سوالات ہیں میرے پاس، میں چاہوں گا کہ یہ بھی پروگرام میں شامل کر لیے جائیں. اور ان کے بے شک کیونکہ بڑی ڈیٹیل سے یہ سوال ہو چکے ہوئے ہیں پہلے بھی، اور میں چاہوں گا کہ ان پہ تھوڑا سا آپ رہنمائی کر دیجئے تاکہ یہ سوال بھی شامل ہو جائیں اور ان تک جواب بھی پہنچ جائیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے
0334955021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے اور کوشچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے. almurshid.tv پہ ہمارے آپ تمام گزشتہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ سرچنگ کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع کے حوالے سے. اس میں حضرت جی کے جو تراجم ہیں انگلش اردو وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے لیے اس میں ہے جو آپ کی رہنمائی کے لیے بہت مفید ہے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سوالات شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال سیف اللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے. حضرت جی اللہ پاک کا نام تو اللہ ہے, ہم جو ساتھ ہو لگاتے ہیں یعنی اللہ ہو سے کیا مراد؟ یہ اللہ پورا جملہ ہے. اچھا. اور اسے اصطلاح میں جملہ خبریہ کہتے ہیں. اچھا. قرآن کریم میں یہ ضمیر بہت جگہ استعمال, کہیں صرف ہو استعمال ہوا ہے, کہیں ہو اللہ, کہیں اللہ اللہ جی. تو اللہ جملہ خبریہ بنتا ہے, اس کا معنی ہے وہی ہے اللہ. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کامل جملہ ہے. اور علوم قلبی کی تحصیل کے لیے کیوں اور کیسے نہیں کیا جاتا, جیسے فرمایا جائے ویسے کیا جاتا ہے. یہ بہت نازک معاملہ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں 25 سال اپنے شیخ مکرم کے ساتھ رہا, جو سنا وہ کیا. 25 برس میں یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیوں ہے, کیونکہ کیوں وہاں وارد ہوتی ہے جہاں آپ کو اعتماد نہ ہو کہ شاید یہ مجھ سے غلط تو نہیں کرا رہا. صحیح. وہاں کیوں پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو جب اعتماد ہے تو پھر کیوں کی گنجائش نہیں ہے. پھر سمعنا واطعنا, قرآن نے قانون بتایا ہے کہ ہم نے سنا, ہم نے قبول کہ ہم ایسا ہی کریں گے, ایسا ہی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. تو یہ شیطان وساوس ڈالتا رہتا ہے. کوئی شیخ کوئی خلاف شریعت نہ کلمہ سکھاتا ہے نہ عمل سکھاتا ہے. بالکل صحیح. لہذا انہیں اعتماد علی الشیخ پہ رہنا چاہیے. طیبہ ہیں واقعات سے, کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. ڈر کیا ہے؟ یہ جو جملہ ہے نا اللہ سے ڈرو, اس کا یہ مراد نہیں کہ اللہ کوئی ایسی ہستی ہے جس سے ڈرنا چاہیے. ڈرنا اپنے آپ سے چاہیے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, اللہ کی گستاخی نہ کریں. اللہ ہمارا خالق مالک ہر چیز پہ قادر, اس کی نافرمانی نہ کریں. تو اس ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو غلطی کر رہے ہیں اس پر جو غضب الہی مرتب ہوگا اس سے ڈرنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ ڈر وہ نہیں ہے جیسے آپ دشمن سے ڈرتے ہیں یا آپ کسی موذی جانور سے یا سانپ سے ڈرتے ہیں یا زہر کھانے سے ڈرتے ہیں, وہ نہیں ہے. یہ رشتے ٹوٹنے کا ڈر ہے. صحیح. اللہ سے جو تعلق ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. جیسے آپ کا ایک بھائی امریکہ میں بیٹھے, آپ لاہور بیٹھے ہیں, ایک بندہ آتا ہے جی آپ ووٹ ہمیں دیں. آپ کہتے ہیں یار بھائی سے پوچھوں گا. وہ بھائی امریکہ بیٹھے, اس نے ووٹ امریکہ بنوایا ہوا ہے, وہاں کا شہری ہے, جدھر جی چاہے دے. آپ جہاں آپ کہتے ہیں نہیں اس سے مشورہ, اس نے کہا تو پھر نہیں تو وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ جو ناراضگی کے ٹوٹنے کا ڈر ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. کامران اکرم ہے چوک اعظم, پتہ نہیں کہاں کا چوک اعظم ہے, یا شاید جگہ کا نام ہی چوک اعظم ہوگا. جو شخص شرک کرتا ہے کیا اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ کافر اور مشرک کے لیے نہ دعا کرنا جائز ہے نہ جنازہ پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تعیین کرنا یہ ممکن نہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں,
تو آپ اس پر شرک کا فتویٰ نہیں دے سکتے. جو دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں اس کا جنازہ پڑھا جائے. اس سے یہ مراد نہ لے لیں کہ آپ جس کو چاہیں مشرک ڈکلیئر کر دیں، یہ نہیں ہے. کوئی اس کا قاعدہ قانون ہے جو نہیں ہمارے اسلام پاس. قبول نہیں کرتا یہ اس کی بات. اس کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک اسلام قبول کرتا ہے وہ گناہگار ہے جیسا بھی ہے، وہ فیصلہ ہمارے معاملہ پاس اس کا اللہ کے ساتھ ہے. اس کے دل میں ایمان ہے یعنی یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ کا سلوک اس کے ظاہری دعوے کے مطابق ہو. بالکل صحیح. لیکن اگر کوئی توحید کا انکار کرتا ہے تو وہ مشرک ہے یا کافر ہے. اس کے لیے نہ مرنے کے بعد دعا مانگی جا سکے گی نہ اس پر جنازہ پڑھا جا سکے. بالکل صحیح. جلالی ہیں راولپنڈی سے. حضرت جی، ذکر میں دوام حاصل ہو جائے تب بھی کیا لطائف پر محنت کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. گاڑی اگر آپ کی یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے، لاہور پہنچ جائے، پھر واپس آنا ہو تو پیٹرول نہیں ڈالیں گے؟ یقیناً ڈالیں گے، یقیناً ڈالیں گے. اگر آپ نے لطائف کو جاری رکھنا ہے تو پھر روز تیل ڈالنا پڑے گا. روزانہ آج کا میرا سارا آدھے گھنٹے کا بیان اسی موضوع پر تھا. انہیں کہ یہ اس سی ڈی پہ آ جائے گا، وہ سن لیں آج کے اجتماع کا پروگرام. صحیح، بالکل ٹھیک. آپ آج جو اجتماع ہوا ہے یہ آپ اسی نمبر پہ جو ہم اناؤنس کرتے ہیں اس پہ کال کر کے پوچھ لیجیے گا، اور یہ سی ڈی آپ ضرور لے لیجیے گا، اس کو دیکھیے گا. عبد القدوس ہیں یو اے ای سے. دوران نماز شعوری یا لاشعوری طور پر آنکھیں بند ہونے سے کیا نماز ہو جاتی ہے، جبکہ آنکھیں بند کرنے سے اللہ کی طرف پوری توجہ ہو جاتی ہے؟ آنکھیں بند کرنا یا کھولنا نماز کی شرائط میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بعض لوگوں نے خواہ مخواہ وہم بنا رکھا جی آپ کی آنکھیں بند تھی نماز نہیں ہوئی. آنکھیں بند کر کے کسی کو زیادہ توجہ نصیب ہوتی ہے تو بند کر کے پڑھتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آمنہ یونس، یہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے جی. یہ کہتی ہیں میں نے کچھ نعتیں لکھی ہیں، ان کی اصلاح چاہتی ہوں، کیا طریقہ ہے؟ میرے بیٹے، نعت لکھنا بڑا مشکل کام ہے، اور میں نے بے شمار شعراء کو، ہندو شعراء کو بھی پڑھا ہے. مجھے لگا ہے کہ مسلمان شعراء سے جو ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں بعض اوقات ان میں سے بعض شعر اور اچھے ہیں کہ انہوں نے صرف حضور کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے شعراء نے نعتیں نہیں لکھی، انہوں نے غزل میں دنیا مانگی ہے. صحیح. نعت کا مطلب ہے حضور کے اوصاف حمیدہ کا بیان. بالکل ٹھیک بات. مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، میری جھولی بھر دو، میری جیبیں بھر دو، یہ نعت نہیں ہے. اسے نعت کہنا غلط ہے. ٹھیک بات. تو میں نے جو اکثر نعتیں پڑھی ہیں، ہاں آپ مولانا جامی کی نعت پڑھیں اور فارسی شعراء کی، عربوں کی نعت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی نے حضور کے خد و خال کی تعریف کی ہے، اس نے ظاہر کی ہے، اس نے باطن کی ہے، کمالات کی. یہ تو نعت ہے. جب عشق میں ڈوب جائے بندہ تو پھر اپنا آپ تھوڑے یاد رہے. نہیں نا، تو اگر آپ نے بھی نعت میں کچھ مانگا ہے تو نعت نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہ آپ کی طلب ہو سکتی ہے، خواہش ہو سکتی ہے. کیونکہ جس کا عشق دل میں اکثر تو اسی کا چہرہ نظر آتا ہے نا. خواہشات کے شاعر ہیں، جی ہاں، نام اسے نعت کا دے دیتے ہیں. نعت وہ ہے، وہ شعر، وہ جملہ جس میں حضور کے اوصاف حمیدہ کی کوئی بات ہو. بالکل صحیح. تو پہلی اصلاح تو آپ خود کر لیجئے یہ دیکھ کر. ٹھیک ہے. دوسری اصلاح ہوتی ہے کہ شعروں میں وزن کیسا ہے، مصروں کی بندش کیا ہے، الفاظ کیسے ہیں. تو یہ بیٹا کسی شاعر سے جو اس فن کا ماہر ہو. سارے شاعر بھی یہ فن نہیں جانتے، کیونکہ شعر کہنا ایک فن ہے اور اس کے فنون کو جاننا ایک دوسرا فن ہے. بہت بڑا. بعض شعروں کی اصلاح جانتے ہیں، شعر کہہ نہیں سکتے، اور بعض شعر بھی کہتے ہیں، اصلاح بھی جانتے ہیں. تو یہ اصلاح ان سے بھی. بالکل صحیح. یہ ایک سوال ہم پہلے بھی پروگرام میں شامل کر چکے ہیں. قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا ذرا مختصر. بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پڑھنا اور بات ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی حافظ ہے، اسے وضو کی قید نہیں ہے، اسے حفظ ہے زبانی، کچھ آیات یاد ہیں، کسی کو کوئی صورت یہ پڑھتا رہے. جب چھونا ہو، ہاتھ میں لے کر پڑھنا ہو تو اس کے لیے قرآن میں طہارت شرط ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اور اس طہارت میں بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے. متقدمین نے تو طہارت کو طہارت ہی لکھا ہے، اور جب اردو میں ترجمہ کیا گیا تو اسے وضو کا ترجمہ دے دی. حالانکہ وضو اور شے ہے، طہارت اور شے.
اس کی تعیین ہوتی ہے کہ جو قبا کے یا وادی کے رہنے والے صحابہ کرام تھے ان کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ متطہرین ہیں، اور ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ متطہرین سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا عادت ہے تمہاری جس پر اللہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہاری تعریف فرمائی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جب بھی اجابت یا فراغت ہوتی ہے تو پانی سے طہارت کرتے ہیں، یوں تو ڈھیلے سے بھی ہو جاتی ہے یا آج کل ٹیشو پیپر سے بھی، تو نہیں، ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ نے انہیں متطہرین کہا۔ صحیح۔ تو قرآن کی شرط بھی یہی لگائی کہ لا یمسو الا المطہرین، جس کا مطلب ہے جو پانی سے صفائی کر لیتا ہے وہ متطہرین میں ہے، اس کا وضو ہو تو بہت اچھی بات۔ صحیح۔ وضو کو اگر ہم شرط بنا دیں گے تو بہت سی مخلوق کو تو ہم نے تلاوت سے ہی معروم کر دیا۔ صحیح۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بمشکل نماز کے لیے وضو رکھتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو پھر وہ تو تلاوت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے۔ almurshed.tv پہ آپ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جی کی تراجم جو ہے قرآن پاک کے اردو میں، انگلش میں، وہ بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اس میں اور بہت کچھ آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا